چند سوالات ہیں جو ہمارے احباب کی جانب سے آئے تھے کہ حضرت یہ بتائیے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، کون کون سے دن قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کیا عید کی نماز سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، یا اسی طریقے سے قربانی کرنے والا کیا اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، یا اگر نہ کرے تو اس کا موجود ہونا وہاں ضروری ہے یا نہیں، تو کیا مسائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب عرض یہ ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرباں کے دن ہمیں خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آج کے دن خاص کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز عید ادا کریں اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے قربانی کریں۔ جو شخص اس طرح کرے گا، اس طریقے پر، ہمارے طریقے پر ٹھیک کرے گا تو اس کی قربانی ٹھیک ادا ہوگی، وہ ٹھیک کرے گا، اور جو اپنی قربانی نماز عید سے پہلے کر ڈالے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بکری ذبح کر ڈالی، جس طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، قربانی کا دن، قربانی کے 3 دن ہیں۔ جس دن نماز ہوتی ہے عید الاضحیٰ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس دن سے لے کر کے، یعنی چاند کی 10 تاریخ سے لے کر کے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کر لینی چاہیے، اور ان 3 دنوں میں سب سے پہلا یعنی 10 ذی الحجہ کا دن افضل ہے، اس کے بعد 11ویں تاریخ کو کرنا افضل ہے، اور اس کے بعد آخری دن تو 12ویں تاریخ ہے چاند کی، اس دن میں تو کی ہی جائے گی، سورج کے غروب ہونے سے پہلے قربانی کر لینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ سوال ہے کہ کیا قربانی عید کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہے جہاں پر عید اور جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد جس وقت میں اذان کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن شہر کے رہنے والے یا جہاں جمعہ اور عید کی نماز جن بستیوں میں، جن گاؤں میں، بڑوں میں ہوتی ہے، وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سوال یہ بھی ہے کہ اگر شہر میں رہنے والا ہے یا پھر بستی بڑی ہے جہاں پر جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے اور جہاں پر عیدگاہ بھی ہے، تو کیا عیدگاہ میں نماز ہونے کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں، یا کسی بھی مسجد میں عید کی نماز ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی؟ تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے کہ عیدگاہ میں نماز ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مسجد میں نماز عید ہو جائے جہاں پر آدمی رہتا ہے، کسی بھی مسجد میں یہ عیدگاہ میں نماز ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شہر کا رہنے والا دیہات میں اپنا جانور بھیج دے تو اور وہاں وہ قربانی کرا لے نماز سے پہلے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، یعنی شہر میں رہنے والا اگر اپنی قربانی کے جانور کو دیہات میں بھیج دیتا ہے اور تو وہ شہر میں جب تک نماز عید نہیں ہوگی اس سے پہلے بھی وہاں قربانی ہو سکتی ہے اس کی، یعنی طلوع صبح صادق کے بعد ہی، یعنی اذان کے وقت کے بعد ہی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر شہر میں رہنے والا کسی دیہات میں نماز پڑھنے چلا جائے اور پھر آ کر کے وہاں اپنے شہر میں واپس آ کر کے نماز عید سے پہلے قربانی کر لے، شہر کی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو یاد رکھے، بالکل قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا شرط نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پر وہ موجود ہے وہاں پر نماز عید ہو جانی چاہیے، یعنی جہاں پر وہ قربانی کر رہا ہے، شہر میں قربانی کر رہا ہے تو شہر میں کسی ایک مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز کا ہو جانا ضروری ہے۔ اگر وہ بغیر عید کی نماز کے ہونے سے قربانی کر لیتا ہے تو عید کی نماز نہیں ہو، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کرنا نہیں جانتا تو پھر قربانی کے جانور کے پاس موجود ہونا، کھڑے ہونا کہ جہاں قربانی ہو رہی ہے بہتر ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قربانی دن اور رات میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، البتہ اگر اتنا اندھیرا ہے کہ جہاں پر جانور کی رگیں کٹنے میں دقت ہو سکتی ہے کہ اگر اس کی رگیں رہ جائیں گی تو قربانی بھی نہیں ہوگی، تو پھر رات میں نہ کرے، مکروہ ہے۔ لیکن آج کل چونکہ لائٹ کا زمانہ ہے اور روشنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔